لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان کتاب ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے اسے بھیجا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. تو قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب، گمراہی میں پڑے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کی یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا سمجھنا آسان بنا دیا ہے. کچھ کتابیں سمجھنی مشکل ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی تم میں سے سمجھنے والا؟ جو بندہ بھی قرآن پاک پڑھے گا، جیسا بیک گراؤنڈ ہوگا اس کو کئی مثالیں نظر آئیں گی. اگر کوئی ڈاکٹر گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے. انجینئر گفتگو کرے، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے. تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں سائنسی اشارے ضرور ملتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ غلطی ہوئی کہ وہ قرآن مجید کی ہر آیت سے سائنس ثابت کرتے پھرتے ہیں. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، سائنسی اشارات کہیں کہیں ملتے ہیں جو قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہیں. دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں جن کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. تو جہاں بھی لائف ہوگی وہ پانی کی وجہ سے ہوگی. اس لیے انسان کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. پلانٹ اور درخت کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو پلانٹ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو پانی زندگی کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہوا زندگی کے لیے اتنی لازمی نہیں ہے. کچھ بیکٹیریا ایسا ہے، اینروبک بیکٹیریا، کہ اس کو ہوا کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر بھی وہ زندہ رہتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے. مگر پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اب یہ 1400 سال پہلے فرمایا گیا جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں تھی. اور کس ہستی نے کہا
جو زندگی بھر کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، دنیا میں کسی ادارے میں نہیں پڑھا، ایک ایسی بات کہی، آسان نہیں ہے یوں کہہ دینا کہ ہر چیز کو پانی سے زندگی دی گئی۔ آج موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ہے اور سائنسدان اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں مریخ پر مشن بھیجنے کی باتیں ہوئیں کہ وہاں پر لائف ہے یا نہیں، تو پوری دنیا کے سائنسدان آپس میں مل بیٹھے، کرائیٹیریا کیا ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں۔ تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پانی کو ڈھونڈو، اگر وہاں پانی کا مالیکیول مل گیا تو لائف ہوگی، اگر پانی کا مالیکیول نہ ملا لائف نہیں ہوگی۔ اتنی سائنسی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ ایک فرانسیسی سیلر تھا، اس نے زندگی کے 45 سال سمندر کے اندر سفر کرنے میں گزار دیے، مرچنٹ نیوی میں کام کرتا تھا، ریٹائر ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں ریٹائرڈ آدمی تھا، وقت گزارنا مشکل تھا، میرا ایک دوست تھا جو عرب تھا اور کبھی کبھی اس سے میری چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، میں نے اسے بتایا کہ میں ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہا ہوں، بڑا بور ہوتا ہوں، وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے مجھے قرآن پاک کی انگریزی ٹرانسلیشن کاپی بھیجی، میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ کہنے لگے ایک جگہ پہنچ کر اس میں سمندر کا تذکرہ تھا۔ اب سمندر کا تذکرہ چونکہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، میں نے زندگی کے 45 سال ان جگہوں کو، ان کیفیات کو دیکھا ہے، تو میں نے جب غور کیا تو ایک ایسی بات کی گئی تھی کہ سمندر میں جس نے سفر کبھی نہ کیا ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ بات کیا تھی کہ اللہ رب العزت ایک جگہ کفار کے دل کے اندر جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ سمندر میں ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بالکل خاموش ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ لہروں پہ لہریں، طوفان ہوتا ہے، اس کو ہائی ٹائیڈ ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جب ہائی ٹائیڈ کا وقت ہوتا ہے، لہروں پہ لہریں، اس وقت اگر آسمان پہ بادل آ جائیں تو سمندر کے اندر ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ 2 میٹر سمندر کے سطح سے نیچے جائیں تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا کامل اندھیرا ہوتا ہے۔ مگر میں نے تو 45 سال سمندر میں گزارے، تب مجھے تجربہ ہوا جب میں نے قرآن پاک کے اندر ایگزیکٹ اس کو مینشن کیا ہوا پڑھا تو میں نے سوچا مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سفر کیا ہوگا اور ان کو تجربہ ہوا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے پوری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ تو میری عقل نے کہا کہ جس بندے نے زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، وہ سمندر کے بارے میں ایسی بات بتائے جو ایگزیکٹ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معلوم ہوا یہ ان کا کلام نہیں، جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا یہ اس پروردگار کا کلام ہے۔ ہم طالب علم تھے، کتاب میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اللہ نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قیامت تک دھنستا جائے گا. اب ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی اگر وہ دھنستا رہے، سپیڈ کتنی ہی تھوڑی ہو، تو زمین کا ڈایا میٹر تو محدود ہے، تو کبھی نہ کبھی دوسری طرف سے نکل آئے گا. اب چونکہ عقل چھوٹی تھی، تعلیم بھی نہیں تھی اتنی، اسکول کی ابتدا تھی، مگر خیال آتا تھا کہ کبھی تو دوسری طرف سے باہر نکلے گا. مگر کتابوں میں لکھا تھا کہ نکل نہیں سکتا. پھر ہم 6 7ویں میں پہنچے تو ہمارے استاد نے ہمیں نیوٹن لاز آف موشن پڑھائے. تو ہم بیٹھ کے کیلکولیشن کرنے لگے، اتنی تھوڑی سپیڈ سے اگر وہ جا رہا ہو اور لا آف موشن یہ ہے اور زمین کا ڈایا میٹر اتنا ہے، تو اتنے سالوں بعد تو نکل آنا چاہیے دوسری طرف سے. کیوں نہیں نکلے گا سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اپنے آپ کو ہم تسلی دے دیتے تھے کہ میں ناسمجھ ہوں، چھوٹا ہوں، مجھے کیا پتا. تھوڑا اگلی کلاسیں بڑھی تو ایک دن ہمیں ہمارے ٹیچر نے پینڈولم کے بارے میں پڑھایا. پھر ایک دن اس نے مومنٹم کے بارے میں پڑھایا. تو اس دن اس نے ایک کوسچن دیا پوری کلاس کو جس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا. ٹیچر نے کوسچن یہ دیا کہ فرض کرو تمہارے پاس ایک مشین ہے جو زمین کے سینٹر میں پورا سوراخ کر دیتی ہے، اوپر سے نیچے تک ہول ہے. اس کے اندر تم ایک سکہ ڈالتے ہو، تو بتاؤ کہ وہ سکہ دوسری طرف سے نیچے کب نکلے گا. لو، ہمارے ذہن میں تو پہلے سے یہ بات گردش کر رہی تھی. پھر ہم نے کیلکولیشن شروع کر دی کہ وہ سکہ اتنی تیزی سے جائے گا، اتنا اس کے ایکسلریشن ہے، اور ٹائم نکالنا تھا کہ اتنا سفر وہ کتنے وقت میں کرے گا. تو ہم نے کہا جی اتنے عرصے کے بعد نکل آئے گا. ٹیچر نے ساری کلاس کے لڑکوں کے جو جواب تھے ان پر کاٹا لگا دیا، سب غلط. ہم حیران کہ جی یہ تو نیوٹن لاز آف موشن سے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. تو ٹیچر نے سمجھایا کہ دیکھو، زمین کے سینٹر میں سینٹر آف گریوٹی ہے، کشش کا مرکز ہے. جب سکہ ڈالیں گے تو وہ کوئن نیچے کی طرف کھینچے گا، سپیڈ بڑھتی جائے گی. جب وہ سینٹر میں پہنچے گا تو وہ وہاں رکے گا نہیں، کیونکہ اس کا ایک مومنٹم بن چکا ہوگا. اس مومنٹم کی وجہ سے وہ نیچے جائے گا، تو اب وہ فورس الٹی ہو جائے گی، اس کو اوپر کھینچے گی اور اس کی سپیڈ گھٹنی شروع ہو جائے گی، اور زمین میں نکلنے سے پہلے پھر وہ اوپر کھینچے گا، مگر سینٹر میں رکے گا نہیں، اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پینڈولم کی طرح وہ سکہ پوری زندگی زمین کے اندر گھومتا رہے گا، کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکتا. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوہے کا استعمال بہت کم تھا. اس وقت ابھی سائنس کی بنیاد نہیں پڑی تھی. لوگ مکینیکل انجینئرنگ کو نہیں جانتے تھے، الیکٹریکل انجینئرنگ کو نہیں جانتے تھے، پہیہ دریافت نہیں ہوا تھا، ڈائنمو نہیں بنا تھا، تو پتہ بھی نہیں تھا. اس وقت جب لوہے کا استعمال زندگی میں اتنا تھوڑا ہے، قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. لوہے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے بڑے فائدے. اب یہ بات 1400 سال پہلے کہی جب لوہے کے زندگی میں استعمال بہت کم تھا. آج اس وقت موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملک
اسٹیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، وہ پوری دنیا کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا منافع للناس۔ اب یہ تو ہمیں سمجھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشارہ دے دیا کہ تم منافع اٹھانا چاہتے ہو تو کیوں بھیک مانگتے ہو، کیوں لوگوں کی طرف دیکھتے ہو؟ تم محنت کرو، تمہیں اس سے منافع مل جائیں گے۔ تو اس قسم کے سائنسی اشارات بہت عام ہیں۔ سائنس کی دنیا میں پچھلے 300 سال ایک تھیوری کا غلبہ رہا، اس کو کہتے ہیں ڈارون تھیوری، تھیوری آف ایوولوشن۔ اس نے یہ کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے، لب لباب، چمپینزی سے انسان بنا ہے۔ چونکہ چمپینزی اور انسان کے درمیان بہت تھوڑے پروٹین کا فرق ہے، ایک جیسے ہیں تقریباً۔ تو اس نے کہا پہلے پانی تھا، پھر اس سے مچھلی بنی، پھر پرندے بنے، پھر فلاں بنا، پھر بنتے بنتے چمپینزی بنا، بنمانس بنا، پھر بنمانس سے انسان بنا۔ پوچھا گیا کہ بنمانس کی دم، اس نے کہا ہزاروں سال کے موسمی اثر کے بعد دم ختم ہو گئی، جسم کے بال ہزاروں سال میں ختم ہو گئے۔ پوچھا کہ بھئی چمپینزی میں تو عقل نہیں ہوتی اور انسان کے اندر تو عقل ہے، اور جب ٹائم اس کا لیا گیا، ٹائم ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں برین کے ایوالو ہونے کا ٹائم سب سے تھوڑا ہے۔ تو کوشچن یہ تھا کہ دم ختم ہونے میں ملینز آف ایئرز، بال ختم ہونے میں ملین آف ایئرز، اور برین کے بننے میں بہت تھوڑا سا ٹائم۔ وہ جسم کا عضو جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، وہ جسم کا عضو جو اپنی تخلیق میں شاہکار ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم میں کیسے بن گیا؟ تو جب کوشچن کیا گیا تو جواب ملا کہ یہاں پر کوئی مسنگ لنک ہے۔ سائنسدانوں نے جواب دیا کہ جی مسنگ لنک ہے۔ ہم نے کہا ہاں تمہارا لنک تو پہلے ہی مسنگ ہے، تو تمہیں کیا پتہ چلنا؟ مگر اس کو آج تک دنیا اسی طرح مانتی رہی کہ انسان ایسے بنا، مگر درمیان میں کوئی گیپ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پھر انسان بن گیا۔ جینیٹک انجینئرنگ آ گئی۔ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کے ڈارون تھیوری کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ اس نے کہا دیکھو، اگر ڈارون تھیوری کو مانا جائے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ اور لا آف نیچرل سلیکشن، کہ دنیا میں کروڑوں چمپینزی تھے، وہ انسان بن گئے، تو سائنس نے کہا کہ نہیں، جو لائف شروع ہوئی ہے وہ ایک جان سے شروع ہوئی ہے۔ کیا وہ عورت تھی؟ سائنس نے کہا نہیں، اگر عورت ہوتی تو کبھی اس سے مرد نہیں بن سکتا تھا، ہاں مرد سے عورت کا بننا ممکن ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو سائنس نے ثبوت دیے، پروف دیے۔ انہوں نے کہا دیکھو، مرد کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں اور عورت کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں 23۔ عورت کے اندر کروموسوم XX ہوتے ہیں اور مرد کے اندر کروموسوم XY ہوتے ہیں۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو XX جدا ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، XY جدا ہو جاتے ہیں، تو 4 بن جاتے ہیں حصے۔ اب چاروں حصے میں سے 2 حصے ایک دوسرے سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اگر X نے عورت کے X حصے کو آپس میں ملا لیا تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کے Y نے عورت کے X کو اٹریکٹ کر لیا تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے ثبوت دیے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے انہوں نے X اور Y کو ملا کر بتا دیا کہ دیکھو بیبی بوائے پیدا ہو رہا ہے، XX کو ملا کے دکھا دیا دیکھو بیبی گرل پیدا ہو رہی ہے۔ تو ثبوت مل گئے سائنسی طور پہ کہ اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ایسا ہی ہے۔
تو جینیٹک انجینئرنگ نے کہا کہ اگر شروع میں عورت ہوتی تو اس کے تو کروموسوم ہوتے ہی ایکس ایکس ہیں، وائی پارٹ ہوتا ہی نہیں، تو مرد تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اگر مرد ہو شروع میں تو ایکس وائی سے ڈبل ایکس والا بندہ عورت پیدا ہونا یہ آسان کام ہے۔ تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ لائف شروع ہوئی ایک بندے سے، ایک جان سے، اور وہ کون تھا؟ وہ مرد تھا۔ پھر اس مرد سے اس کی عورت بنی، پھر عورت اور مرد کے ذریعے انسان آگے دنیا میں پھیل گئے۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت سن لیجئے اور خود غور کیجئے کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس راز کو کھولا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو لائف کا آغاز کیسے ہو رہا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جی سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، بیوی بنائی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ جو سائنس کی دنیا آج مان رہی ہے، قرآن کریم نے اس کا اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کر کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو دہریے قسم کے لڑکے سوال کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان نیک عمل کرے تو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، اور کافر اگر نیک عمل کرے تو دنیا میں تو اجر مل جائے گا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، آخرت میں اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ تو وہ اس پہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ ہم چھوٹے تھے، جواب تو آتا نہیں تھا، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک دلیل گھڑی جواب دینے کے لیے۔ میں نے لڑکے کو کہا کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ 5 ڈجٹ لکھو 00۔ اس نے 0000 لکھ دیا۔ میں نے کہا اب اس کے شروع میں 1 لگا کے 4 0 لگا دو۔ اس نے ایسا کر دیا۔ میں نے کہا اس کی ویلیو کتنی؟ کہتے 0۔ اور اس کی ویلیو کتنی؟ 10,000 اور 100,000۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ یہ بھی 5 ڈجٹ، یہ بھی 5 ڈجٹ، جتنا ٹائم اس میں لگا اتنا ٹائم اس میں لگا۔ آپ کہتے ہو اس کی ویلیو 0 اور اس کی ویلیو 100,000 ہے، 1 لاکھ ہے، کیوں نا انصافی ہے؟ کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے کے اندر ساری زیروز تھیں تو ویلیو 0 آئی، اور دوسری میں شروع میں 1 ڈال دیا تھا تو ہر 0 نے 1 کی ویلیو کو بڑھا دیا۔ ہم نے کہا یہی فرق ہے کہ کافر اس 1، اس اکیلے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھول جاتا ہے اور 0 لگا دیتا ہے تو اس کی ساری ڈیجٹ ہی 0 ہو گئی، اور مومن اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی توحید پر، اس کا ایمان اس کی ویلیو ہے۔ لیکن اس بات کو تقویت پھر ذرا بعد میں ملی، وہ اس طرح کہ ہم نے ویٹ کا فارمولا پڑھا۔ ویٹ کا فارمولا ہے W = M × G، کہ وزن کسی چیز کا بھی نکالنا ہو تو اس کی ماس کو گریویٹیشنل فورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دو۔ فرض کرو کہ میرا وزن زمین کے اوپر 100 کلو ہے، اگر مجھے آپ چاند پر لے جائیں تو وہاں پر میرا وزن رہ جائے گا مشکل سے 40 kg۔ سیم آدمی، وجہ کیا کہ وہاں گریویٹیشنل فورس تھوڑی ہے۔ اگر مجھے مریخ پر لے جائے تو میرا وزن وہاں آئے گا 400 kg فرض کرو،
کیوں؟ اس کی گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے زمین سے. اگر مجھے آپ خلا میں لے جائیں، اسپیس میں لے جائیں، تو میرا وزن ہوگا 0 kg. تو سیم بندہ دنیا میں 100 kg، چاند پر 40 kg، مریخ پر 500 kg اور خلا کے اندر 0 kg. تو پوچھو کہ بھائی اس کا وزن کدھر غائب ہو گیا؟ وہ کہیں گے جی کہ سپیس کے اندر گریویٹیشنل فورس 0 ہوتی ہے. جب 0 سے کسی چیز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا جواب 0 ہوتا ہے. جب ہم نے سائنس کا یہ مسئلہ پڑھا تو ہمیں اپنا ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا. ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ مومن جو کام کرتا ہے نیکی کا، اس کے دل میں ایمان کی گریویٹیشنل فورس ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی ایک گریویٹیشنل فورس ہے. لہذا قیامت کے دن جب اعمال کو تولیں گے تو اعمال کا وزن ہوگا. اور کافر تو ایمان لاتا ہی نہیں، تو اس کی گریویٹیشنل فورس کتنی ہوئی؟ لہذا اس کے دنیا میں زمین اور آسمان کے خلا کو بھرنے کے برابر بھی اعمال ہوں گے. تو جب 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا بنے گا؟ اب یہ تو قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ تو سیدھی بات سمجھنے والی ہے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ ہم کافروں کے عمل تولیں گے نہیں. فرمایا قیامت کے دن کافروں کے عمل دیکھیں گے، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن ہی نہیں ہوگا، بے وزن ہو جائیں گے. تو عام آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا کلام. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں. ایک عوام الناس کا لیول، میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کا لیول. یہ اتنا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلے فلاں قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، فلاں کام کرنے کا، فلاں سے منع کیا گیا. یہ فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہ عام بندے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ نے بہت آسان کر دیا. ایک ہے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، وہ علماء کا ہے کہ وہ ایک آیت کو پڑھیں اور اس میں سے مسائل کو ایکسٹریکٹ کریں، انڈیوس کریں. اس کے لیے پھر 12-15 سال لگانے پڑتے ہیں، علوم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر جا کے انسان کو وہ لیول نصیب ہوتا ہے کہ ایک آیت سے وضو کے 150 مسائل علماء نے انڈیوس کر لیے. مگر اس لیول تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہر بندے کو. ہمیں تو فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور وہ بڑا آسان ہے. ذرا سنیے، آج کل قرآن پاک CD پر آ چکا تو اس کے الفاظ گنے جا چکے. قرآن مجید کے کل الفاظ 84,600 سم تھنگ ہیں، لیکن اس میں زیادہ الفاظ وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا 88 ٹائمز آیا، اقیموا الصلاۃ مور دین 700 ٹائم آیا. تو بہت سارے الفاظ ریپیٹ ہوئے. اگر ریپیٹیشن کو ہم ایک لفظ سمجھیں تو پورے قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 2000 بنتی ہے. 2000 الفاظ کے استعمال سے قرآن مجید اللہ نے بنا دیا. 2000 میں سے جن لوگوں کو اردو زبان بولنا یا سمجھنا آتا ہے تو قرآن مجید کے 500 الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. انسان، حیوان، عرش، کرسی، قلم، کتاب، روح، بدن، موت، حیات، قبر، قیامت، جنت، جہنم، صوم، صلاۃ، حج، زکات، زہد، تقوی، توکل، تسلیم، رضا، سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو 500 الفاظ تو یہ نکال دیں تو باقی کتنے رہ گئے؟ 1500. کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو یہ ایکسکیوز کر سکیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس 1500 الفاظ کے معنی سمجھنے کا وقت نہیں تھا؟ جن لوگوں نے یونیورسٹیوں میں MSc کی،
بایو پڑھی، کیمیکل انجینئرنگ پڑھی اور میڈیکل سائنسز پڑھی، انجینئرنگ آئی ٹی پڑھی، اللہ پوچھیں گے کہ تجھے جو میں نے ٹریلین آف برین سیل دیے تھے، اتنی مشکل چیزوں کو تو سمجھتا تھا تو کیا 1500 لفظ نہیں سمجھتا تھا؟ تو دن میں 5 لفظوں کا ترجمہ سمجھتا تو پھر 1 سال کے اندر قرآن آرام سے سمجھ لیتا۔ 1 سال کے اندر آرام سے قرآن سمجھ۔ فرق یہ ہے کہ خود سمجھنا شروع نہ کریں، خود سمجھیں گے تو الٹا سمجھ بیٹھیں گے، کیونکہ بغیر استاد کے انسان جو بھی سمجھتا ہے تو وہاں غلطی کر جاتا ہے۔ اس لیے میڈیکل سائنسز میں جب کالج میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کو پریکٹس نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں کہ بھائی ہاؤس جاب کرو، ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی تم ٹریننگ لو تاکہ تمہیں غلطی نہ کر سکو، ورنہ تو بندے مارو گے۔ تو جس طرح میڈیکل سائنسز میں ہاؤس جاب ضروری، قرآن مجید کو بھی کسی عالم کی زیر نگرانی سمجھنا ضروری۔ تو جو قریب کی مسجد ہو، کوئی اچھے عالم ہو، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ حضرت مجھے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سمجھا دیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے 1 سال کی کیا بات، کالج یونیورسٹیوں کے بچے 40 دنوں میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیتے۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے اتنا آسان بنایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ آج کی اس مجلس میں ہم دلوں میں یہ عہد کریں، ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں گے، علماء سے ہم رابطہ کریں گے، اور 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ صحیح اگر ڈیلی ہم دینا شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں معانی کا پتہ چلے گا، ہمارا پروردگار ہمیں کیا فرماتے ہیں، کیا مزہ آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت آسانی سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو رزق حلال کے متلاشی اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو نبی اسلام کی سنتوں کا گلشن بنا، ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد کے نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ دور قریب سے جتنے احباب آئے ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔